بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم نعت کے تعلق سے اور نعت کے رشتے سے ایک مرتبہ پھر یہاں پر جمع ہیں، اور یہ نعت کا رشتہ ہے جو ہمیں جوڑ کر رکھتا ہے۔ اس نعت کے رشتے کا ایک حسن وہ تو ابھی نظر بھی آ رہا ہے کہ نعت سرحدوں کو مٹاتی ہے۔ ہم جس شاعر کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ سرحد پار سے تعلق ہے، لیکن نعت کی سرحدیں نہیں ہوتی، عشق رسول کی سرحدیں نہیں ہوتی۔ عشق رسول سرحدوں سے پار ہوتا ہے۔ نعت قدیم اور جدید کو جوڑتی ہے، مشرق اور مغرب کو جوڑتی ہے۔ نعت کا رشتہ قربت پیدا کرتا ہے، ورنہ آج اگر نعت کا رشتہ نہ ہو تو مولانا جامی بھی ہمارے لیے اجنبی ہو جائیں، سعدی بھی اجنبی ہو جائیں۔ اچھی تمہید بانی ہے۔ یہ نعت ہے جو جوڑتی بھی ہے اور محبت پیدا بھی کرتی ہے۔ اور یہ نعت کا کمال ہے کہ جب کوئی حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج شاداں صاحب سے یہ اظہار محبت، یہ اسی محبت کا ثمر ہے جو انہوں نے دربار رسالت سے کی۔ ابھی ابرار بھائی نے ان کا تعارف پیش کیا، اس میں ان کی نعت کے حوالے سے اور پھر اہل بیت کے حوالے سے۔ میں ابھی ان کا دیوان دیکھ رہا تھا، تو اس دیوان میں اہل بیت کے تعلق سے ان کا ایک کلام وہ میری نظر سے گزرا، جس میں عام طور پر لوگ جنت کی طلب، جنت کی تڑپ، جنت کی خواہش وہ رکھتے ہیں۔ ایک مکان کی خواہش ہے، ایک مکین کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت شاداں نے اس مکان سے تعلق اور مکین سے تعلق اس رشتے سے جو ایک منقبت کہی، جس کا مطلع ہے کہ جب نظر واقف اسرار شہادت ہوگی، جب نظر واقف اسرار شہادت ہوگی، جس جگہ جا کے رکے گی وہیں جنت ہوگی۔ جس جگہ جا کے رکے گی وہیں جنت ہوگی۔ اور پھر محاورے کا استعمال، ایک محاورہ ہے قیامت ہونا، قیامت بپا ہونا، قیامت خیزی، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاش اکبر لیے آغوش میں بیٹھے ہیں حسین، لاش اکبر لیے آغوش میں بیٹھے ہیں حسین، اب بھی اٹھی نہ قیامت تو قیامت ہوگی۔ یہ شعری تبخر ہے کہ ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ استعمال کر کے اس کی معنویت کو دو چند کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جب کوئی مدح کرنے والا اپنے ممدوح کو دیکھتا ہے تو شاعر کی اس مدحت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا زاویہ کتنا وسیع ہے، وہ کتنے بڑے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ جب شاداں صاحب نے امام حسین کو دیکھا اور پھر منفی جہت یزیدیت اور شمر و یزید کو، تو وہ زاویہ کون سا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے۔ اب وہ وسعت ایک دوسرے اسی کلام کے ایک اور شعر میں کہ شمر جس دور میں بھی برسرے کار آئیں گے، شمر جس دور میں بھی برسرے کار آئیں گے، اے حسین ابن علی تیری ضرورت ہوگی۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کو ایک وقت سے محدود نہ کیا، تاریخ کے اندر گم نہ ہونے دیا، تاریخ کا ایک حسین کردار بنا کر اوراق میں گم نہ ہونے دیا، بلکہ حسین ابن علی کے تعلق کو عصر موجود سے جوڑا، اور حسین ابن علی کے تعلق کو اپنے زمانے سے جوڑنا، یہی در حقیقت حسین فہمی ہے کہ حسین ابن علی کو تاریخ کا ایک کردار سمجھ کے نہ دیکھا جائے بلکہ عصر موجود کا رہنما سمجھ کر دیکھا جائے۔ اور پھر ایک انہوں نے اس دور میں ایک منظر نامہ تھا، اور اس منظر نامے سے ایک اور منظر نامہ نکالا کہ ایک منظر نامہ تھا کہ خاندان رسالت دربار یزید میں قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا ہے، اور یزید
تخت حکومت پر ہے. یہ ایک منظر نامہ تھا، لیکن اس منظر نامے سے ایک اور منظر نامہ نکالا. یہ وہ منظر نامہ نکالا جس میں ہم موجود ہیں. اب یہ دیکھیے قدیم اور جدید کا امتزاج، جہاں شادان صاحب نے کہا کہ حاکم شام اسیروں کو سمجھتا کیا ہے. حاکم شام، یہ یزید کی بات ہو رہی ہے. حاکم شام اسیروں کو سمجھتا کیا ہے، ایک دن ان کی دو عالم پہ حکومت ہوگی. اور آج وہ منظر ہے کہ جب دو عالم پر انہی کی حکومت ہے. اس وقت بھی تھی، اس وقت ظاہراً یزید حکمران تھا، لیکن اب ظاہراً بھی حسین ابن علی کی حکومت ہے، حسین ابن علی کی محبت راج کرتی ہے. تو خداوند ذوالجلال پاک پروردگار ہمارا یہ نعت کا منقبت کا سفر جو صدیوں سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، اس کو آگے جاری و ساری رکھے اور نعت کے اس رشتے سے ہم کو جوڑ کر رکھے.